السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ایم یور ٹیچر آف اسلامیات۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بچوں یہ ہفتہ نمبر 6 ہے اور ہفتہ نمبر 6 میں جو لیسن ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ ٹھیک ہے، اس ہفتے میں ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ مشقی سوالات 1 to 5 کے جوابات آپ لوگ لیسن سے تلاش کریں گے اور اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ نے ورک شیٹ بھی جو ہے وہ اسی لیسنس کی مدد سے مکمل کرنی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا ہفتہ نمبر 6 کا کام۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہفتہ نمبر 6 ہے اور ہفتہ نمبر 6 کا آج پہلا دن ہے جس میں ہم سبق کے نصف سبق کی پڑھائی کریں گے، یعنی ہاف سبق کی پڑھائی کریں گے اور سوال اور جواب میں 1 سے 3 تک کے جوابات آپ لوگ تلاش کریں گے اور کاپی پہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اپنی ٹاپک کا آغاز ایک دعا سے کریں گے۔ وہ ہے دعا ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن جو تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ پہنچے تو بچوں اس کی کیا وجوہات تھی، یا انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آبائی وطن تھا۔ ٹھیک ہے، جب آپ 40 سال کی عمر میں نبوت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، یعنی اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو جو مکہ کے کافر لوگ تھے انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ انہیں جو ہے وہ کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں اور عبادتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ گوارا نہ کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر جو ہے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ان پر ظلم کرنا شروع کر دیے، ان کے ساتھ ناانصافیاں شروع کر دی، ان کے گھروں کو جلا دیا، ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے مویشیوں کو مار دیا گیا۔ تو بچوں اس طریقے سے جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ برے ناموں سے پکارا کرتے، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنا شروع کر دیتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ذہنی اذیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا اور ہمت نہ ہاری اور دین کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو بچوں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو بچوں یہ ٹاپک یہاں سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی بعد کے واقعات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس میں بعد کے واقعات جو ہیں وہ اس وقت کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ اس لیسن میں جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر میں قیام فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر سوار ہو کر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی۔ تو بچوں مسجد نبوی کی تعمیر کی عمارت تعمیر کی گئی تھی تو اس کی جگہ جو ہے وہ کیسے حاصل کی گئی تھی، اور جو مسجد تھی وہ کس طرح تعمیر کی گئی تھی، کن چیزوں کے استعمال کر کے جو ہے مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا، یہ ہم پڑھیں گے اس لیسن میں۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ کہاں تعمیر کیے گئے تھے، ازواج مطہرات کے حجرے جو تھے وہ کہاں تعمیر کیے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو گئی تو بچوں وہاں پر ایک چبوترا بھی تعمیر کروایا، اس کا کیا مقصد تھا اسے؟ ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کہا، اس سے کیا کام لیا جاتا تھا، یہ ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ مسجد نبوی کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے اور کتنی ٹھیک ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا کتنے گنا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بچوں مسجد نبوی کا جب ہم نام لیتے ہیں تو مسجد نبوی کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کی عقیدت سے ہے جو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دل میں ان کی عقیدت اور ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے،
کر ان کی محبت پہ بے چین ہو جاتے ہیں. تو بچوں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے کس قدر ایک مسلمان مسجد نبی سے کس قدر محبت اور عقیدت رکھتا ہے. اور ٹھیک ہے، اور یہ ہماری بہت مقدس جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد ہے. بچوں اس مسجد میں آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بھی ہے. خاص طور پر جو ہے سب سے بڑی جو اہمیت جو ہے وہ اس مسجد کو یہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جہاں مسلمان جاتے ہیں، حج کے دنوں میں بھی جاتے ہیں اور ویسے بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھیں ہم اپنے لیسن کی طرف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انصاری کے دل میں یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مہمان بنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے میرے لیے یا معمور کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تم اس کے راستے میں مت آؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. یعنی جب بھی جہاں یہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی شخص کے گھر میں جو ہے وہ قیام فرماؤں گا. ٹھیک ہے، آپ اونٹنی چلتی گئی، چلتے چلتے جو تھی وہ بنو نجار کے محلے میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جو بیٹھ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی قیام فرمایا. ٹھیک ہے، اور اسلام کی تبلیغ اور اسی گھر کو ہی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا. ٹھیک ہے بچوں، تو بچے نیکسٹ پیراگراف میں ہم پڑھ رہیں گے کہ مسجد نبی کی تعمیر جو تھی وہ کس طرح کی گئی. مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا. ٹھیک ہے، تو مسجد کے لیے مجھے مسئلہ پیدا ہوا سب سے پہلے کہ مسجد کے لیے کون سی جگہ منتخب کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم